بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حج کا خطبہ تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور یہ پہلا حج بھی تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ منشور کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت ایک وصیت کی سی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں سے خطاب فرمایا تو اس وقت ان کے گرد تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کچھ اہم ارشادات آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ اے لوگو، دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے قدموں میں آج رون ڈالتا ہوں۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی کو تنگ نہ کرنا، کبھی کسی کا نقصان نہ کرنا، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے واپس ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ یاد رکھو، اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اسی لیے آج سے سارا سود ختم کر دیا گیا۔ تم سارا سود معاف کر دو۔ لوگوں کے مال اور امانتیں انہیں واپس کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی ان پر ظلم نہ کرنا۔ ایک تمہاری بیوی اور دوسرا تمہارا غلام۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور تمہاری خدمت گزار ہیں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری طرح ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ سنو لوگو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچا دو اور وہ پھر مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔